رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، مرزا جیلمی عمومی طور پر اپنے بیانات کے اندر یہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ علماء کرام حق چھپاتے ہیں، تمام احادیث بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے حق بات بیان نہیں کرتے۔ جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ دو نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں مرزا جیلمی خود کیا کرتا ہے۔ مرزا جیلمی کا عمومی طور پر مقصد مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ کو بیان کرنا اور ان احادیث کو بیان کرنا ہے جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں صحابہ کرام کو کچھ کہہ گئے ہیں، لیکن وہ احادیث جو ایسی باتیں بیان کرنے سے روکتی ہیں، ایسی باتوں کو بیان کرنے سے جن صحابہ کرام نے روکا، وہ احادیث اور ان صحابہ کرام کے اقوال بیان کرنے سے کتراتا ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں بیان کرے گا، لوگوں کو سنائے گا، تو لوگ اسے کہیں گے جب صحابہ منع کر رہے ہیں تو کون ہوتا ہے بیان کرنے والا۔ اسی وجہ سے وہ ان کو چھپا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کے اندر تھے، وہاں پر وہ باتیں بیان کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو غصے کی حالت میں فرمائی ہوتی تھیں۔ لوگ حضرت سلمان فارسی کے پاس حاضر ہوئے، اسے وہ باتیں بیان کیں جو حضرت حذیفہ نے ان کو بیان کی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں کہا، حذیفہ بہتر جانتے ہیں جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے جا کے حضرت حذیفہ کو بتایا۔ حضرت حذیفہ حضرت سلمان کے پاس آئے اور اس وقت حضرت سلمان فارسی اپنی سبزیوں کی کھیت میں تھے۔ آ کر کہا کہ سلمان، تجھ سے کون سی بات روکتی ہے میری تصدیق کرنے سے، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا حذیفہ تو باز نہیں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں صحابہ سے کچھ فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات رضامندی کی حالت میں کچھ فرما دیتے ہیں۔ کہ تو اس وقت تک ان باتوں کو بیان کرتا رہے گا کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں بعض صحابہ کی محبت بیٹھ جائے اور معاذ اللہ بعض صحابہ کی نفرت بیٹھ جائے، تو اختلاف اور فرقت پھیلانا چاہتا ہے۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ نہیں سنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابن آدم ہوں، میں بھی اس طرح ناراض ہوتا ہوں، مجھے بھی اس طرح غصہ آتا ہے جس طرح تمہیں آتا ہے۔ اگر غصے کی حالت میں کسی کو کچھ کہہ دوں، کسی پہ لعنت وغیرہ کر دوں، تو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے حضور کے قیامت کے دن اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اے حذیفہ، ان چیزوں سے باز آ جا، وگرنہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھوں گا اور تمہاری ان باتوں سے آگاہ کروں گا۔ تو معزز سامعین، اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے واضح طور پر، جس کو معمولی سی بھی عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو ان باتوں کو بیان کرنے سے روکا جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کی حالت میں اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائی تھی۔ تو دیکھیں، رسول اللہ کی باتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ نے مرزے کی طرح تو نہیں کہا کہ میری اپنی باتیں تھوڑی ہیں، میں تو حضور کی باتیں بیان کرتا ہوں۔ آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم سے کہتے ہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے، بھئی وہ میری ذاتی باتیں ہیں۔ حضرت حذیفہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سلمان، میں اپنی بات تھوڑی بیان کر رہا ہوں، میں تو حضور کی باتیں بیان کرتا ہوں جو حضور نے کہی ہیں، میں نے خود کانوں سے سنی ہیں۔ اس طرح حضرت حذیفہ نے تو نہیں کہا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، اس کے باوجود وہ روک رہے ہیں۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ اگر تو اس طرح یہ باتیں بیان کرے گا تو بعض صحابہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی اور بعض صحابہ کی نفرت بیٹھ جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا نتیجہ؟ کا اختلاف اور فرقت ہوگی۔ کیا تو اختلاف اور فرقت یعنی فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے؟ تو مرزا صاحب، آپ یہ روایت لوگوں میں بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ روایت پبلک کریں نا، لوگوں کو بتائیں یہ روایت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کہتے ہیں حضور کے لاڈلے صحابی تھے، اور آپ یہ کہتے نظر آتے ہیں
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ واقعتاً حق کی تلاش میں یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، اور اپنے آپ پہ حضرت سلمان فارسی کو فٹ کرتے ہیں کہ میں بھی پہلے بریلوی ہوا، دیوبندی ہوا، اہل حدیث ہوا، آپ پکا ٹھکا مسلمان ہوں، تو آپ پکے ٹھکے مسلمان بنے نا۔ حضرت سلمان فارسی روک رہے ہیں ایسی باتیں بیان کرنے سے۔ ایک لفظ ہے سلمان، وہ صحابی ہیں سلمان فارسی، جن کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، نبی الاسلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے۔ سلمان فارسی ایران سے آئے ہوئے تھے، کتنے مذاہب انہوں نے بدلے تھے، آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے۔ نظام کو کہتے ہیں سب سے پہلے بریلویز ہوئے، دیوبندی ہوئے، پھر یہ ہوئے، پھر ہوئے، ہونا کہ کافر ہو جاؤ گے۔ سر اس سلمان فارسی بھی کافر نہیں ہوئے، اسی بھی سلمان فارسی سے مننے۔ تو ان پہ تو کسی نے کتمان حق کا فتویٰ نہیں لگایا، تو آپ ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ صحابہ کرام کے اختلافات بیان کر کے اپنی طرف سے نتیجہ نکال کے عوام میں بیان کر کے صحابہ کرام کی نفرت نہیں بٹھا رہے؟ کیا آپ نے اس طرح ناپاک کوشش نہیں کی، اسی طرح غلیظ ترین حرکت نہیں کی کہ صحابہ کرام کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کے فضائل تو آپ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے جس طرح کے صحابہ کرام کے اہل بیت کے فضائل جھوٹے طریقے سے بیان کر کے آپ صحابہ کرام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا مقصد ہی یہی ہے، آپ چاہتے بھی یہی ہیں کہ لوگ صحابہ کرام سے بدظن ہوں اور صحابہ کرام سے بدظن ہو کر دین کو چھوڑ دیں۔ اور یاد رکھیں مرزا صاحب کہ آپ کی یہ سازشیں بے نقاب ہوتی رہیں گی، اور لوگ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت بڑا فتنہ سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا فتنہ بے نقاب ہو کے رہے گا۔